हुकूमत चला रहे थे या मजाक कर रहे थे आप? धोखा दिया आपने मुसलमानों को। आपकी पार्टी के मुसलमानों को ना हया है ना शर्म है। सेक्रेटेरिएट मस्जिद को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन विजिट नहीं करा, होम मिनिस्टर विजिट नहीं करा, शामीर पेट को विजिट नहीं करा, शमशाबाद को विजिट नहीं करा। ये सारी चीजें हुई। रात की तारीकी में लाइट बंद करके मस्जिद गिराई गई आपकी हुकूमत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेलंगाना के इंतखाबात की कैंपेन का इख्तिताम हुआ चाहता है और अभी रियासत के आईटी मिनिस्टर बल्कि इंतहाई ज़िम्मेदार के.टी. रामा राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसाजिद की शहादत के ताल्लुक़ से उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दिए हैं कि शामीर पेट की मस्जिद, शमशाबाद की मस्जिद, अंबर पेट की मस्जिद, फिर सेक्रेटेरिएट मसाजिद, ये फिर जल्ललगोड़े की मस्जिद, मस्जिद नूरी का सामने का हिस्सा जो टूटा था वो, और फिर 12% रिजर्वेशन, ये समझिए कि क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले तो मैं ये बात आपको बताऊं कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को बग़ैर किसी वक्फ बोर्ड को नोटिस दिए के शहीद किया गया, और जो मसाजिद सेक्रेटेरिएट की थी वो मसाजिद वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर गज़ेट नोटिफाइड प्रॉपर्टी थी। तो उसमें मसाजिद को जब आप डिसमेंटल कर रहे थे या शहीद कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड को आपको नोटिस देना चाहिए था। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि मस्जिदों पर डबरी गिरी है, एक हिस्सा टूटा है, जबकि मस्जिदों पर एक हिस्सा नहीं टूटा, पूरे मस्जिदों को ज़मींदोज़ किया गया। एक पूरी फाइल सर्कुलेट की गई कि सेक्रेटेरिएट की पूरी जितने भी इमारतें हैं उसको समझिए कि साहब रेस कर दिया जाए, ज़ीरो समझिए कर दिया, ज़ीरो ग्राउंड बना दिया जाए सेक्रेटेरिएट को। वो फाइल भी जो कोर्ट हाई कोर्ट में हमने मुकदमा डाला था वो भी सारा समझिए कि फ़ाइल हमारे पास है कि टी.आर. साहब इस पर झूठ कह रहे हैं। दूसरी बात समझिए कि मुसलमानों पर एक एहसान जताने वाली बात कि भाई सेक्रेटेरिएट की आलीशान मसाजिद बन गई हैं। सेक्रेटेरिएट की जो क़दीम मस्जिद मोतमदी थी वो मस्जिद मोतमदी में 350-400 लोग नमाज़ पढ़ते थे। अब जो मस्जिद आपने बनाई है मोतमदी उसमें सिर्फ 250 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। इतनी छोटी मस्जिद आपने बनाई। और फिर मस्जिद हाशमी जो बनाए के नाम से जो आपने बनाया है वो ख़वातीन के लिए एक नमाज़गाह की कैफियत उसको रख दी है, और मस्जिद हाशमी की जगह ओरिजिनल नहीं है। हो सकता कि आपकी हलीफ जमात आपके हवारी इंडोर्स कर रहे होंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि मस्जिद हाशमी उस जगह नहीं है। ये बात सेक्रेटेरिएट मसाजिद की हो गई। अब एक एक बात मैं करूँगा, बड़ी लंबी होंगी। मस्जिद एकाना के ताल्लुक़ से जनाब के.टी.आर. साहब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लैरिटी के साथ कहा कि मस्जिद एकाना मस्जिद नहीं थी, वहाँ पर समझिए कि लोग रहते थे। 2.5 करोड़ रुपए कंपनसेशन हमने उन लोगों को दिया रोड वाइंडनिंग के लिए, और वो मस्जिद नहीं थी। सामने एक मलगी भी थी, ये सारी अशुरखाना भी नहीं था वहाँ पर। ये बात आपने कही है। ये मुझे शर्म आती है कि 10 साल इख्तिदार में रहने वाली जमात आज इंतखाबात के सामने मुसलमानों के लिए झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। अगर वो मस्जिद नहीं थी तो फिर उसका गज़ेट नोटिफिकेशन क्यों मौजूद है? मेरे पास गज़ेट नोटिफिकेशन है। और फिर अगर मस्जिद नहीं थी तो आपके उस वक्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन वहाँ पर जाकर विज़िट करते हैं, विज़िट करके ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस मस्जिद को बनाया जाएगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने पैसे से इस मस्जिद को बना दूंगा। आज भी फ़ोटोग्राफ मौजूद हैं कि 500 ईयर ओल्ड समझिए कि मस्जिद की ये लैंड है, वक्फ बोर्ड नहीं वहाँ पर समझिए कि बोर्ड लगाया था। और फिर दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर शामीर पेट मस्जिद को गए, उसकी बात बाद में करूँगा। होम मिनिस्टर ने मुझको बुलाकर ये कहा था कि भाई आप जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन थे डिस्ट्रिक्ट्स में, ये कहा कि आप एक खाना के ताल्लुक़ से कोई एहतजाज मत करिए। हम जो है सो चीफ मिनिस्टर से बात कर चुके हैं
چیف منسٹر تیار ہیں، ایک خانہ مسجد بنے گی. یہ آپ کے ہوم منسٹر کا بیان ہے. ہوم منسٹر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں. اور پھر ابھی چند دن پہلے ہوم منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک خانہ مسجد شاندار بنے گی. اور وہی سمجھیے کہ کیبنٹ کے ذمہ دار منسٹر، چیف منسٹر کے فرزند ارجمند KTR صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک خانہ مسجد کا وجود ہی نہیں تھا. تو پھر اگر ایک خانہ مسجد کا وجود نہیں تھا تو وقف بورڈ کا لیٹر موجود ہے. وقف بورڈ کا ٹاؤن پلاننگ کو وقف بورڈ نے لیٹر لکھا تھا کہ کمپنسیشن پرائیویٹ پارٹی کو نہ دیا جائے، یہ وقف لینڈ ہے، ہم کو کمپنسیشن دیا جائے. مسلمانوں کو جھوٹ بول رہے ہیں. 10 سال مسلمانوں کو جھوٹ بولا اس گورنمنٹ نے. اب پھر اس کے بعد آ جائیے شامیر پیٹ کی مسجد پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ شامیر پیٹ کی مسجد اور ایک سہارا لے رہے ہیں کہ صابر علی کمشنر تھا. صابر علی رہنے دیجئے، محمود علی رہنے دیجئے، جان علی رہنے دیجئے، شان علی رہنے دیجئے. سوال کون کمشنر تھا وہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ شمشاباد کی مسجد آپ گھر کے لائٹ بند کر کے اطراف و اکناف کے پورا اندھیرا کر کے پولیس فورس کو ڈال کر مسلمانوں کے گھر باہر سے بند کر کے اس مسجد کو شہید کیے. اور جھوٹ کہا جا رہا ہے کہ ہوم منسٹر وہاں وزٹ کرے. ہوم منسٹر کون سی مسجد کی شہادت پہ وزٹ کرے؟ آپ کی پارٹی کے مسلمانوں کو نہ حیا ہے نہ شرم ہے. سیکریٹریٹ مسجد کو وقف بورڈ کا چیئرمین وزٹ نہیں کرا، ہوم منسٹر وزٹ نہیں کرا، شامیر پیٹ کو وزٹ نہیں کرا، شمشاباد کو وزٹ نہیں کرا. اور ایک خانے کو سمجھیے کہ صاحب آئے، آپ کا چیئرمین آیا اور وقف بورڈ کے CEOs آئے، سب آ کر کہے کہ ہم مسجد بنا دیں گے. آپ ڈینائی کر رہے ہیں اس مسجد کو، ایک خانہ مسجد کو. اور شامیر پیٹ کی مسجد محمود علی کب وزٹ کرے ذرا ریکارڈ بتا دیجئے، ورنہ میں ریکارڈ بتاتا ہوں. مسجد کی شہادت کے روز کتنے لوگ گئے. پھر دوسرے دن ایک بڑا پروٹیسٹ سمجھیے کہ وہاں ریلی نکلی. وہ پروٹیسٹ ریلی میں سمجھیے خود میں بھی تھا اور وہ وائلنٹ ہو رہا تھا. میں نے اس کو روکا، اس پروٹیسٹ ریلی کو. پولیس کے ساتھ ہم نے کوآپریٹ کیا. یہ ساری چیزیں ہوئی. رات کی تاریکی میں لائٹ بند کر کے مسجد گرائی گئی آپ کی حکومت میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صابر علی ہے، کورٹ کا آرڈر تھا، یہ تھا وہ تھا، گرا دیے. تو صابر علی کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مسلمان ہے تو آپ بولیں گے کہ مسجد گرا دیا انہیں، ہم کیا کریں گے؟ حکومت آپ کی ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا. شامیر پیٹ کی مسجد بھی سمجھیے کہ لینڈ گرابرز گرا ہے، وہ بات سمجھیے کہ بالکل صحیح ہے. اب آ جائیے 12% ریزرویشن پہ. آپ کی حکومت کیا کارنامے کری اس پر میں یہ ویڈیو میں بات نہیں کروں گا. 12% ریزرویشن آپ نے وعدہ کیا 4 مہینے میں ریزرویشن دیں گے. جب فرسٹ ٹرم کمپلیٹ ہونے آ رہا تھا تو آپ نے اسمبلی میں ریزولوشن کیا، بالکل ایکسیپٹ کہ آپ نے ریزولوشن کیا. سینٹرل گورنمنٹ، کیا مودی گورنمنٹ مسلمانوں کو ریزرویشن دے سکتی تھی؟ مودی گورنمنٹ مسلمانوں کے نام پر یا مسلمانوں میں جو سمجھیے کہ غریب پیشاور ہیں جو 4% ریزرویشن ریلیجن کے نام پر نہیں آیا، پیشے کے نام پر مسلمانوں کے مختلف سمجھیے کہ پیشے میں کام کرنے والے کلاسیفیکیشن کیا گیا. اس میں سید کو نہیں دیا گیا، مغل کو نہیں دیا گیا، پٹھان کو نہیں دیا گیا، شیعہ کو نہیں دیا گیا ریزرویشن. اور دوسرے شیخ کو اور دوسرے کام کرنے والے جیسے قریشی ہیں، کارپینٹر ہیں، پتھر پوڑنے والے ہیں، یہ سمجھیے کہ کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو ریزرویشن 4% دیا گیا. آئی ایگریڈ. ہم ریلیجیس کے نام پہ ریزرویشن مانگ بھی نہیں رہے، اس کا کوئی پروویژن نہیں ہے ریلیجن کے نام پہ ریزرویشن کا. ہم تو سمجھیے کہ صاحب کاسٹ کے کلیریفیکیشن سمجھیے کلاسیفیکیشن کیا جائے، اس بنیاد پر ریزرویشن دیں. ٹھیک ہے 12% آپ بھی جائے. کتنے بار پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے کہ ہم ریزولوشن کر کے آئے اور یہ ریزرویشن 12% مسلمانوں کے لیے ہے، ان کو دینا ہے. مختلف سمجھیے کہ سدھیر کمیشن کی رپورٹ کی روشنی میں کتنے بار پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا گیا، کتنا احتجاج کیا گیا، کتنے کوشچنز کیے گئے. ایک کوشچن بھی نہیں کیا گیا 12% ریزرویشن پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بھیجا دیے، نہیں ملا، ہم کیا کرنا؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ حکومت چلا رہے تھے یا مذاق کر رہے تھے آپ؟ دھوکہ دیا آپ نے مسلمانوں کو. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی نیت اگر صاف تھی آپ کی حکومت کی، 12% ریزرویشن سینٹرل گورنمنٹ سے نہیں ہوا، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں میں، لیکن آپ نے ہاؤسنگ اسکیم میں کیا 10% ایٹ لیسٹ مسلمانوں کو دیا ہے؟ کیا جو سمجھیے کہ فائنینشیل اسسٹنس ہے چھوٹے وینڈرز کے لیے یا چھوٹے بیپاریوں کے لیے، کیا وہ آپ نے دیا ہے؟ یا پھر آپ ایڈمیشنز میں یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی 10% تو مسلمانوں کو دیا جائے. ایسا ہوا ہے دوسری حکومتوں میں ریزرویشن نہیں تھا،
لیکن کوٹے فکس کیے گئے. کہاں آپ نے انصاف کیا؟ ارے نہ آپ کے اسمبلی میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا ایک مسلمان آپ کے پاس سمجھیے کہ آپ کے والد صاحب چیف منسٹر نے کہا کہ مسلمان جیت نہیں سکتا. کتنے شرم کی بات تھی. جتانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ 88 MLA جتاتے ہیں لیکن مسلمان نہیں جیت سکتا. ایک مسلمان کو آپ سمجھے ٹکٹ دیتے ہیں وہ جیت کر آتا ہے. آپ کے والد صاحب نے کہا کہ مسلمان جیت نہیں سکتا, ہم کونسل میں دیں گے. ایک محمود علی کونسل میں اس وقت. کتنے راجیہ سبھا کے مسلمانوں کو آپ نے دیا؟ ایک مسلم ریپرزنٹیشن ہے پارلیمنٹ میں لاسٹ 10 ایئر سے TRS کی طرف سے. نہ کوئی راجیہ سبھا ممبر ہے نہ کوئی لوک سبھا ممبر ہے, اور کونسل میں صرف ایک مسلم سمجھیے کہ صاحب محمود علی امام زامن موجود ہے. اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. اور جھوٹ کہہ رہے ہیں آپ. ہوم منسٹر نے سمجھیے کہ صاحب شمشاباد کی مسجد کا دورہ کیا. ختم نہیں کیا ہوم منسٹر نے شمشاباد کی مسجد کا دورہ. اور ایک خانہ مسجد کے گزٹ نوٹیفیکیشن ہے, آپ منگا کے دیکھ لیجئے. وقف کے اداروں کی جو بربادی آپ کے 10 سال میں ہوئی, کانگریس کے پیریڈ میں اتنی نہیں ہوئی. ہر پیریڈ میں بربادی ہوئی. کانگریس بھی برباد کری, TDP بھی برباد کری, لیکن آپ کے پیریڈ میں سب سے زیادہ بربادی ہوئی. کیا آن ریکارڈ نہیں ہے KCR صاحب نے کہا تھا کہ درگاہ حسین شاہ ولی کی زمین میں واپس کروں گا؟ واپس کی گئی. گورنمنٹ نے اس پر فائٹ کیا. سپریم کورٹ میں سمجھیے کہ کلم کھیل لے کے آپ جو ہے سو اپنے حق میں فیصلہ کرا لیے. وہ فیصلہ جو ہائی کورٹ میں مسلمانوں کے حق میں ہوا, لوور کورٹ میں مسلمانوں کے حق میں ہوا, سپریم کورٹ میں وقف بورڈ ہار گیا ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ. تو یہ صورتحال ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو جھوٹ کا پروپیگنڈا TRS کا ہے, مسلمان اس سے کنفیوز نہ ہو. مسلمان فیصلہ لے چکا ہے کہ وہ متحدہ طور پر سمجھیے کہ اپنی زیادہ سے زیادہ پولنگ 30 تاریخ کو کانگریس کے حق میں کرے گا, اور کانگریس کو ایک تبدیلی اس ریاست میں لائے گا, اور کانگریس کو سمجھیے کہ اقتدار دینے کی مسلمان پوری کوشش کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.